ہمیں سعادت بخشیے کہ ہم آج بیت اللہ پہ جا رہے ہیں، کہ ہم مسجد پہ جا رہے ہیں۔ شکر الحمدللہ رب العالمین۔ سفید لباس میں ملبوس وہی لوگ ہیں جو خانہ کعبہ کا طواف کریں گے۔ یہ وہی خوش قسمت لوگ ہیں جو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کا دیدار کریں گے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو صفا اور مروہ میں دوڑیں گے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت کو جانوروں کی قربانی کر کے ایک عظیم فریضہ انجام دیں گے۔ ناظرین، یہ وہی خوش قسمت لوگ ہیں جو مزار بقی جا کے جلیل القدر صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین پر عقیدت کے پھول نچھاور کریں گے۔ ناظرین، ہم آپ کو بتاتے چلے کہ آج صبح وادی کشمیر کے مختلف علاقوں سے حجاج کرام بمنا کے حج ہاؤس پہنچے اور یہاں سے وہ براہ راست جدہ شریف کی طرف روانہ ہوں گے۔ ناظرین، 600 سے زائد حجاج کرام کی پروازیں جو ہے وہ آج اڑان بھر گئی جدہ شریف کی طرف۔ ناظرین، ہم آپ کو بتاتے چلے کہ رکت آمیز مناظر آج ہمیں حج ہاؤس کے باہر دیکھنے کو ملے۔ وادی کشمیر میں حالات کیا کچھ تھے یا پورے ملک میں حالات کیا کچھ تھے جس کی وجہ سے حجاج کرام کو انتظار کرنا پڑا۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حجاج کرام کو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ وہ حج بیت اللہ کی زیارت کرنے جا رہے ہیں۔ جب ہم نے حاجی صاحبان سے بات کی تو حاجی صاحبان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ واقعی کیا اللہ تعالیٰ نے اب انہیں اس قابل سمجھا کہ وہ زیارت شریف پہ جا رہے ہیں۔ رکت آمیز مناظر آپ بھی دیکھیں گے کہ کس طرح حاجی صاحبان رو رو کے فریاد کر رہے تھے کہ کیا واقعی طور پہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے گھر کی طرف بلایا ہے، کیا انہیں واقعی یہ فریضہ انجام دینے کا موقع نصیب ہوا۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، بالکل میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، الفاظ نہیں ہیں۔ میں جو امید ہو چکا تھا لیکن اللہ پہ بھروسہ تھا کہ ہم جائیں گے، انشاءاللہ ہم جائیں گے، لیکن بھروسہ تھا اللہ پہ۔ اب آج یہاں پہنچ کر بہت ایموشنل ہو رہا ہوں۔ میں کچھ اور نہیں کہہ سکتا۔ بہت اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ شکر اللہ تعالیٰ کا، ہم نے یہ سعادت بخشی ہے، ہم نے آپ کو سعادت بخشی ہے۔ یا اللہ، آپ نے ہمیں سعادت بخشی ہے، یا اللہ ہمیں سعادت بخشی ہے کہ ہم آج بیت اللہ پہ جا رہے ہیں، کہ ہم مسجد پہ جا رہے ہیں۔ شکر الحمدللہ رب العالمین، شکر الحمدللہ رب العالمین۔ جی بس اور کچھ نہیں کہہ سکتا میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہوں گا۔ یہ منظر دیکھ کر آپ نے خود محسوس کیا ہوگا کہ حاجی صاحبان نے ہمت ہاری تھی اور انہیں لگا تھا کہ شاید اللہ تعالیٰ نے ان کے نصیب میں اب یہ حج نہیں رکھا ہے، لیکن جسے اللہ تعالیٰ بلائے اسے کون روکے۔ بہرحال ہم آپ کو بتاتے چلے کہ ابھی کل مزید 2 ہوائی اڑانیں بھری جائے گی جو بھی جدہ شریف کی طرف روانہ ہوں گی۔ مزید حاجی صاحبان سے جب ہم نے بات کی تو انہوں نے بھی صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ شاید اب ہمارے نصیب میں حج بیت اللہ کی زیارت لکھی ہے، لیکن ہم روز اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کرتے رہے کہ یا اللہ اب ہماری یہ آرزو پوری کر
اور ہمیں حج بیت اللہ کا دیدار کروا دے، ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے روض پاک تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال دیر آئے درست آئے، جتنے بھی حاجی صاحبان وادی کشمیر سے روانہ ہونے تھے وہ انشاءاللہ اب آخری 2 اڑانیں باقی ہے، وہ بھی انشاءاللہ کل روانہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی یہ فریضہ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حاجی صاحبان وہاں جا رہے ہیں ان کی جتنی بھی نیک آرزویں ہیں یا جو بھی ان کے دل میں تمنا ہے وہ تمنائیں ساری کی ساری پوری ہو جائے۔ بے انتہا خوشی یہ حج مبرور اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سبوں کو یہ توفیق دی۔ کشمیر میں بہت سارے لوگوں کو حج فرض ہے مگر اس میں بہت کوتاہی ہو رہی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ ہمیں سلامت رکھے، ہمارے سب فیملیز کو سلامت رکھے۔ ہم مکان جو ہے کروڑوں کا بناتے ہیں، گاڑی ہم کہیں 20 لاکھ کی رکھتے ہیں اور حج پہ کچھ تھوڑے سے پیسے لگتے ہیں مگر اس میں ہمیں کوتاہی ہو رہی ہے۔ اللہ اس کوتاہی کو معاف فرمائے۔ جلد سے جلد اللہ تعالیٰ سبوں کو جن کو حج فرض ہے ان کو یہ فرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی اور ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ آپ کو لگا فیملی جا رہی ہے ماشاءاللہ، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ ہم سمجھ رہے تھے کہ اللہ کے ہاں معلوم نہیں ہماری شاید قبولیت نہیں ہوئی، کوئی غلطی ہے، التجائیں کی اللہ تعالیٰ سے استغفار خوب کیا اور اس کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے راستہ کھول دیا۔ ایک بے شک یہ دلوں کا تعلق حج جو ہے یہ اسلامی جو 5 ارکان حج پہ ہے اس میں یہ سب سے آخری ارکان ہے۔ جیسے مکان کا چھت ہوتا ہے ایسے ہی اسلام کا یہ چھت ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج جو ہے اسلامی عمارت کا ایک چھت ہے، اور جب تڑپ ہوگی انسان میں اللہ تعالیٰ راستے کھول دیتا ہے۔ کشمیر میں سکون، چین اور راحت عطا فرمائے، اور یہ جو کہنے میں آیا ہے یس پرور، اللہ تعالیٰ پھر سے اس کو وہ نور دکھائے جو حضرت شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ نے 700 سال پہلے یہاں چراغ جلایا۔ امن آشنی کا، راحت کا، چین کا، سکون کا، بڑوں کی عزت کا، چھوٹوں کی شفقت کا اللہ تعالیٰ جلد سے جلد وہی بہار دکھائے، راحت دکھائے، چین دکھائے، سکون دکھائے۔ آپ کو بھی اللہ سلامت رکھے، جو اس کو دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی عافیت والی زندگی نصیب فرمائے۔ یلی قبری مزمے والنم بے چارہ دے گانئی ہماری منجو شن تھد چوک نوری ازدانئی چھی خست گمگج چون عاشق جان جانانئی چون عاشق جان جانانئی وائی بس چم سعید غس آش آگو چان دیدار بس چم حقیر غس آش آگو چان دیدار واہی قبری مزمے والنم بے چار بے گانئی یلی قبری مزمے والنم بے چارہ دے